جو زیادہ تر ریشو ہے 70 to 80% وہ روڈ ٹریفک حادثات میں موٹر بائک کا نمبر ہے۔ جب ہم ٹریفک قوانین کی پاسداری نہیں کرتے تو کوئی ٹریفک حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ جو ٹریفک قوانین ہیں ان کی انفورسمنٹ کو، اس کی امپلیمنٹیشن کو مزید کارآمد بنایا جائے۔ 220 قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے صرف ایک سال کے دوران۔ ہم نے 30,000 سے زائد روڈ ٹریفک حادثات کو رسپونڈ کیا ہے۔ جو حادثات ہیں یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین اور بچے ہم جب موٹر بائک کے اوپر بٹھاتے ہیں، اگر خواتین اپنی چادروں کو سکیور کر لیں، ڈھیلے کپڑے کھلے کپڑے نہ پہنیں، جو پراپر یو ٹرنز ہیں ان کو لینا شروع کر دیں، ہم جو رانگ ٹرنز ہیں اس سے اوائڈ کریں۔ ایشیا اردو ایک نئی سوچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحیم شاہد، پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ۔ ناظرین، ٹریفک حادثات میں جو ہے آئے روز جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے نئے ٹریفک قوانین بھی بنائے اور بھاری جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح جو ہے ٹریفک حادثات میں جو ہے وہ کمی لائی جا سکے، لیکن اس کے باوجود آئے روز حادثات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ حادثات میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 بلال صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی سر، السلام علیکم، بتائیے گا کیا وجوہات ہیں اس کی؟ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ جی بالکل، ایک ٹریفک جو حادثات ہیں یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی ایک سنگل وجوہ نہیں ہے جس کو ہم کیٹیگرائز کر سکیں۔ جب ہم ٹریفک کی کسی بھی وہیکل کے اوپر جب ہم روڈ پہ نکلتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا اگر ہم خیال نہیں رکھتے تو اس سے وہ ٹریفک حادثہ جو ہے وہ رونما ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں ریسکیو 1122 ملتان کی بات کروں صرف، تو گزشتہ سال یعنی 2025 کے اندر ہم نے 30,000 سے زائد روڈ ٹریفک حادثات کو رسپونڈ کیا ہے، اور ان حادثات کے نتیجے میں 220 قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے صرف ایک سال کے دوران، اور یہ صرف ایک ڈسٹرکٹ ملتان کا ڈیٹا ہے۔ اور جب ہم روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو اسپیشلی جب ہم ٹریفک قوانین کی پاسداری نہیں کرتے تو کوئی ٹریفک حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ اس میں ہمارے پیاروں کی جان اور باقی سفر کرنے والوں کی جان اس میں ضائع ہو سکتی ہے، جا سکتی ہے، یا پھر ہم جو زندگی بھر ہے اس کے لیے معذوری کا جو ہے وہ وجہ بن سکتے ہیں، اپنی یا کسی اور کی۔ تو سب سے پہلے جب ہم ٹریفک کے اوپر نکلیں تو ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں۔ جیسے آپ سٹارٹ میں کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ نے ٹریفک قوانین کے اندر کچھ تبدیلیاں کی ہیں، ان کی مین وجہ یہی ہے کہ ان جو ٹریفک قوانین ہیں ان کی انفورسمنٹ کو، اس کی امپلیمنٹیشن کو مزید کارآمد بنایا جائے۔ جو جرمانے بنانے کا مقصد ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ صرف ٹریفک قوانین کی جو پابندی ہے، جو پاسداری ہے، اس کو یقینی بنایا جائے۔ تو آپ کے توسط سے عوام الناس جو مجھے دیکھ رہی ہے ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ جب بھی آپ ٹریفک کی کسی بھی گاڑی کے اوپر، جب آپ سڑک کے اوپر کسی بھی روڈ کے اوپر ٹریول کریں تو ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ جو ڈیٹا میں آپ سے شیئر کر رہا تھا، اس میں جب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں فردر تو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو زیادہ تر ریشو ہے 70 to 80% وہ روڈ ٹریفک حادثات میں موٹر بائک کا نمبر ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ہمیں ایک دن میں ملتان کے اندر کوئی 100 سے زائد روڈ ٹریفک حادثات کی کال آتی ہے تو اس میں تقریباً 70 سے 80% جو روڈ ٹریفک حادثات ہیں ان کے اندر موٹر بائک یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی طور پہ اس کے اندر انوالو ہوتی ہے۔ تو اگر صرف موٹر بائک جو حضرات ہیں جو موٹر بائک پہ سفر کرنے والے، بہت بڑا نمبر ہے، ظاہر ہے ہمارا سوشی اکانومک سیٹ اپ ایسا ہے، ایک مفید گاڑی ہے، یہ اکانومیکل جو ایک سواری ہے اس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس میں صرف ہم اپنی سپیڈ لمٹ جو کہ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ایک کھلے روڈ کے اوپر، اور وہی شہری علاقہ کے اندر تقریباً 20 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ، اگر ہم اس کی پاسداری کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین اور بچے ہم جب موٹر بائک کے اوپر بٹھاتے ہیں، اگر خواتین اپنی چادروں کو سکیور کر لیں، ڈھیلے کپڑے کھلے کپڑے نہ پہنیں، اس کے ساتھ ساتھ موٹر بائک کے اوپر اوور لوڈنگ، ہم نے فرنٹ پہ 4 بچے بٹھائے ہوئے ہیں، پیچھے پوری فیملی بٹھائی ہوئی ہے، تو اگر اس کو ہم تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلمٹ کا استعمال ہے اس کو ہم یقینی بنا لیں، اور جو انڈر ایج ڈرائیونگ ہے اس کو ہم اس کا کلا کما کر دیں، اس پہ ہم بالکل یہ سارے اس کا تہیہ کر لیں کہ انڈر ایج جو بچہ ہے، جو ینگ ایج بچہ ہے، 10-12 سال کا بچہ موٹر بائک ہمیں چلاتا نظر آتا ہے، جس کی ابھی اس طرح سینسز بھی پورے نہیں ہیں اور ٹریفک قوانین کے بارے میں اس کو نہیں پتہ اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہے، اگر ان چیزوں پہ ہم قابو پا لیں
تو ہم ان جو روڈ ٹریفک حادثات ہے اس کی جو شرح ہے اس میں خاطر خواہ کمی لا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے علاوہ روڈ ٹریفک حادثات میں جو گاڑیاں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ موٹر کار ہے، ہیوی ٹریفک ہیں، اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر ہم اس کے جو ٹریفک قوانین ہیں ان کی پاسداری کو یقینی بنا لیں تو ہم ان کی شرح میں کمی لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یو ٹرنز جو ہیں، جو پراپر یو ٹرنز ہیں ان کو لینا شروع کر دیں، ہم جو رانگ ٹرنز ہیں اس سے اوائڈ کریں، اب اپنی سپیڈ لمٹ جو ہے اس کو، جو حد رفتار ہے اس سے تجاوز نہ کریں، جب ہم اشارے سگنلز پہ جائیں تو ہم اشاروں کو توڑنا جو ایک ہمارا کلچر ہے اس سے ہم گریز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فاسٹ لین ہے اس کا استعمال ہم صرف ان گاڑیوں کے لیے چھوڑیں جو اس کی مجاز ہیں، اور ہم اپنی جو لیفٹ موسٹ ڈرائیو ہے، جو ڈیزیگنیٹڈ لینز گورنمنٹ نے، ٹریفک پولیس نے، موٹر وے پولیس نے یا باقی جو اداری اتھارٹیز ہیں انہوں نے بنا دی ہیں، اس کے اندر اگر رہ کے ہم ڈرائیونگ کریں اور ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں تو یقینی طور پہ یہ جو روڈ ٹریفک حادثات ہے اس کی شرح میں مزید کمی لائی جا سکتی ہے۔ جو ٹریفک قوانین متعارف کرائے گئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے وہ بڑے زبردست ہیں، ان کے بعد جو اگر ہم ڈیٹا انالائز کریں تو اس میں نسبتاً جو اگر ہم تھوڑا سا کمپیئر کریں تو اس میں کمی آئی ہے، لیکن ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے اس کے اندر، جس طرح باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ٹریفک پولیس ہے، باقی جو اتھارٹیز ہیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ہوپ فل ہیں کہ اس کی شرح کے اندر ہم مزید کمی لائیں گے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے، بڑا رول ہے، وہ عوام الناس کا ہے۔ جب تک عوام الناس خود اس کے اندر اپنی زندگیوں کو، اپنے پیاروں کی زندگیوں کو اور ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی جو روڈ ٹریفک حادثات ہیں ان کے اندر میں جو نمبر ہے اس کے اندر خاطر خواہ کمی لائی جا سکے۔ اکثر شہر میں دیکھا گیا ہے کہ چینچی جو رکشے ہیں وہ بھی اکثر حادثات کا سبب بن رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، چنگچی رکشا جو ہے اس کا ایک جو ڈیزائن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم ایک موٹر بائک کے پیچھے ایک پوری باڈی لگا کے اس کے اوپر 8-10 لوگ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر بہت ساری ایسی شارٹ کمنگز ہیں جو اس کو سیف ڈرائیو، جو سیف وہیکل فار ڈرائیونگ جو اس کو وہ نہیں بنا سکتے۔ تو اسی طرح چنگچی رکشے کے اندر جب ہم اوور لوڈنگ کر لیتے ہیں، افراد کو زیادہ بٹھا لیتے ہیں، بچوں کو بٹھا لیتے ہیں، سواریاں بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر وہ ایک ڈرائیور ہوتا ہے جس کے پاس ایک موٹر بائک چلانے کا تجربہ ہوتا ہے اور رکشہ چلا رہا ہوتا ہے، اور بڑے تیز طریقے سے اور بڑی وہ جو ہے وہ مطلب جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں وہ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ڈرائیونگ کی وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا، تو وہ بھی حادثے کا وجوہ بن سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چنگچی رکشہ ہوتا ہے اس کا بریکنگ کنٹرول بھی ایز سچ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک موٹر بائک تھی جو کسی سڑک کے اوپر چلنے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی اور اس کو آپ نے اوور لوڈ کر دیا، اس کے پیچھے آپ نے ایک باڈی نصب کر دی ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں وجوہات بنتی ہیں، اس کا کنٹرول اس طرح سے اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو رکشہ چلانے والا ڈرائیور ہے اس کو بیک سائڈ پہ نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ موٹر بائک کے جو مررز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بیک سائڈ سے آپ کو کوئی وہیکل اپروچ کر رہی ہے دونوں سائڈ سے، تو وہ سارے کے سارے اینگل اس میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کنٹرول لوز ہوتا ہے، اور موٹر بائک جو رکشہ ہے، چنگچی رکشہ ہے، یا ایون آٹو رکشہ کے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر اس کے بھی مررز پراپر نہیں لگے ہوئے اور وہ بھی سپیڈ لمٹس کا اگر خیال نہیں رکھتا اس کا ڈرائیور، تو وہ بھی حادثات کا وجہ بھی بنتا ہے اور اس میں بہت ساری قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، سٹی کے اندر مختلف قسم کے حادثات رونما ہوتے ہیں، دیکھا جائے تو ریسکیو 112 نے ہمیشہ کوئک رسپانس دیا ہے، لیکن اس کے باوجود فائر سیفٹی کی جو آلات ہیں شہر بھر میں، مارکیٹس ہیں، پلازے ہیں، انڈسٹری ہے، وہاں نہ ہونے کے برابر ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جس طرح کو پتہ ہے کہ ریسکیو 112 تمام طرح کی ایمرجنسیز کو ڈیل کرتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے، چاہے ہمیں کوئی بھی ایمرجنسی کال آتی ہے، خواہ وہ فائر کے حوالے سے ہو، کوئی میڈیکل ایمرجنسی کی کال ہو، روڈ ٹریفک حادثے کی کال ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور متفرقات ایمرجنسیز ہو، تو ہم سب کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ لیکن اسپیسیفکلی اگر ہم اب فائر کی بات کریں تو بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ شہر کے اندر جو کمرشل مارکیٹس ہیں ابھی ان کے اندر بہت ساری گنجائش ہے فائر سیفٹی انسٹالیشنز کے حوالے سے۔ دیکھیں، جو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے رسپونڈ کرنا، اور یہ ایک لاسٹ جو ڈیفنس لائن ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو فرنٹ لائن ہوتی ہے، جو ڈیفنس لائن ہوتی ہے، وہ اس مارکیٹ کا، اس کمرشل پلازے کا، اس ہائی رائز بلڈنگ کا ایک اپنی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز ہوتی ہیں، جو انیشلی کسی بھی جگہ پہ اوپر فائر رپٹ ہوگی، لگے گی، تو فوراً اس کے اوپر جو آلات ہیں فائر بجھانے والے ان کا استعمال کر کے اس پہ قابو پا لیں۔ اگر وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر ایمرجنسی سروسز کو کال کی جاتی ہیں، ہماری جو رسپانس ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑا کوئک ہوتا ہے، ہم جا کے اس کو کرٹیل کرتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ لاسٹ ٹائم اگر ہم صرف بات کریں 2025 کی تو 1340 فائر حادثات کے اوپر ہم نے رسپونڈ کیا ہے، اور بلینز آف روپیز کے جو حادثات ہیں، جو نقصانات ہیں، اس کو جو عوام کی جو جان و مال کے املاک کو نقصان کو بچایا ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جو مجھے دیکھنے والے آپ کے ناظرین ہیں، میں آپ کے توسط سے ان سے گزارش کروں گا کہ چاہے وہ کمرشل مارکیٹ ہو، چاہے وہ آپ کی کوئی پلازا ہو، چاہے وہ کمرشل بلڈنگ ہو، چاہے کوئی ہائی رائز بلڈنگ ہو، تو اس کے اوپر جو گورنمنٹ کے اطلاق جو ہونے والے قوانین ہیں اس کے اطلاق کو ضرور یقینی بنائیں، تاکہ وہاں پہ آنے والے لوگوں کی
آپ کے جو وہاں پہ آپ نے بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، آپ کا مال، آپ کی املاک وہ محفوظ رہیں، اور اپنی ایمرجنسی رسپانس ٹیم کو وہاں پہ ضرور اسٹیبلش کریں۔ ہم مسلسل جا رہے ہوتے ہیں مارکیٹس کے اندر، کمرشل پلازاز کے اندر ٹریننگز کنڈکٹ کروا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اس کا شعور دے رہے ہوتے ہیں، آگاہی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان چیزوں کو عوام الناس کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ کروڑوں روپے کا اپنی پراپرٹی بنا لیتے ہیں اور اس میں کروڑوں کی املاک بھی رکھ لیتے ہیں، مال بھی ڈال لیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں فائر انسٹالیشن نصب نہیں کرواتے، جو فائر کے آلات ہیں جس میں فائر ایکسٹنگوشرز ہیں، اسپرنکلر سسٹم ہے، فائر الارم سسٹم ہے، جو انخلاء کے سیف راستے ہیں، اگر ان کو یقینی نہیں بناتے تو ہمارا وہ سارے کا سارا جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ بھی ضائع ہو سکتی ہے، اور جو انسانی جان ہے اس کا ضیاع سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو ان تمام پیرامیٹرز کے اوپر میں محمد ناصر یہ گزارش کروں گا اپنے ناظرین کو آپ کے توسط سے کہ ان قوانین کو جو ریسکیو ڈبل 122 نے متعارف کروائے ہیں، اور باقی جتنی بھی اتھارٹیز کے قوانین ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے قوانین ہیں بلڈنگس کے حوالے سے، کمرشل پلازاز کے حوالے سے، تو ان کی روشنی میں جو فائر انسٹالیشنز ہیں، فائر سیفٹی آلات ہیں، فائر کو بجھانے والے جو آلہ جات ہیں، ان کے نصب کرنے کو یقینی بنائیں تاکہ آپ کا املاک اور آپ وہاں پہ جو شہری آتے ہیں آپ کے پاس شاپنگ کرنے کے لیے یا کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے، ان کی جانیں محفوظ ہو سکیں۔ ایسا یہ بتائیے گا کہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی فائر کیس سامنے آتے ہیں وہ زیادہ تر گیس لیکیج، شارٹ سرکٹ یا سلنڈر بلاسٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ جی بالکل، جیسے سردیاں آتی ہیں تو اس میں اگر اسپیسیفکلی ہم گیس لیکیج کی بات کریں تو بڑا ریلیونٹ ایشو ہے، چونکہ گیس کے حوالے سے اوقات کار بھی ہیں، اس میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور اس کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ کیسز ہمیں ایسے رپورٹ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ گیس کا چولہا جلتا رہ گیا تھا، اور جب دوبارہ کسی گھر والے کو پتہ چلا یا کسی خاتون نے جا کے کچن کا بٹن دبایا تو اس بٹن سے سپارک ہوا، وہ پورا کا پورا جو ایک فائر بال بنا اور وہاں پہ بہت سارا نقصان ہو گیا۔ تو جب بھی گیس جائے لوڈ شیڈنگ کے اوقات کار میں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے جو والز ہیں، جو چولہے ہیں، ان کو فوراً بند کر دیا جائے تاکہ ہم جو گھروں کے اندر بھی محفوظ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرک ہیٹر کا استعمال جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، آج کل انگیٹھیوں کا استعمال سردیاں جیسے چل رہی ہیں اس میں بڑھ جاتا ہے، تو ان میں بھی یہ سیفٹی اقدامات ہیں کہ آپ ہیٹر جو ہے گیس والا وہ کبھی بھی کمرے کے اندر جلتا نہ رکھیں، اس سے ایک تو آکسیجن کم ختم ہو جاتی ہے کمرے کے اندر، سفوکیشن ہو سکتی ہے، اس سے خدا نخواستہ موات واقع ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی فائر کیس کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر الیکٹرک بات کریں یا الیکٹرک اپلائنسز کی بات کریں تو شارٹ سرکٹنگ بھی ایک بہت بڑا وجوہ ہے فائر لگنے کے جو وجوہات ہیں ان میں سے۔ تو ہم جب بھی الیکٹرک وائرنگ کروائیں تو معیاری کروائیں، بریکرز کا استعمال کریں، پروفیشنل سے کام کروائیں، اور کبھی بھی اپنی جو پلگز ہیں، جو ساکٹس ہیں، ان کو اوور لوڈ نہ کریں۔ جو اپلائنسز کا جو امپیئرز ہیں ان کے اوپر ڈیزگنیٹ کیے ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کے اوپر لوڈ ڈالیں، تو میرا خیال ہے کہ تمام کی تمام چیزیں ان کا ہم خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ فائر کوسس میں جو خاطر خواہ کمی لا سکتے ہیں۔ ایسا ریسکیو 112 کو جب بھی کوئی کسی قسم کے انسیڈنٹ کی کال موصول ہوتی ہے تو کوئک رسپانس جو ہے وہ کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ جی بالکل، اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کال ہمیں کس ایریا سے موصول ہو رہی ہے۔ اگر ہم شہری علاقے کی بات کریں تو الحمدللہ آج تک ہم نے اپنا رسپانس ٹائم، اوسط رسپانس ٹائم وہ ایمبولینس کی صورت میں 8 منٹ سے کم جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا ہوا ہے، اور وہی جو رسپانس ٹائم ہے وہ موٹر بائک سروس کی صورت میں 5 منٹ سے کم ہے الحمدللہ۔ تو اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کتنی دور سے کال آ رہی ہے۔ اگر میں کوئی دیہی علاقے سے کال آئے گی اور وہاں پہ ہماری ظاہر سروسز موجود نہیں ہوں گی تو پھر ہمیں کسی قریبی اسٹیشن سے وہاں پہ سروسز بھیجنا پڑے گی، لیکن اگر ہم شہر کی بات کریں تو الحمدللہ جو ہمارا رسپانس ٹائم ہے، اوسط رسپانس ٹائم ایمبولینس کی صورتحال میں وہ 8 منٹ برقرار ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہمیں کال موصول ہو ہمارے کنٹرول روم میں، ہم فوراً سے پہلے جو ہمیں پکار رہی ہے آواز، جو ہمیں ضرورت کے لیے جس کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو ہم ٹائملی رسپونڈ کریں تاکہ وہاں پہ جا کے ہم ان کی جان کے یا ان کی جو املاک کے نقصان ہیں اس کو بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ دوران ڈرائیونگ یا فائر سیفٹی کے حوالے سے آپ عام پبلک کو کیا پیغام دیں گے؟ جی بالکل، پیغام یہی ہے آپ کے توسط سے کہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ جو قوانین جس چیز کے لیے بنائے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اس کی امپلیمنٹیشن میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ عوام الناس کا ہے، وہ آپ لوگوں کا جو سر ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ٹریفک قوانین ہوں یا جو فائر سیفٹی کے قوانین موجود ہیں یا کسی بھی حوالے سے جو قوانین موجود ہیں، اگر اس کی ہم پاسداری کو یقینی بنا لیں اور اپنا جو ایک روش ہے ہماری ایک تیزی والی یا قوانین پہ عمل نہ کرنے والی، اس کو اگر ہم اس میں تبدیلی لے آئیں، اپنے بیہیویئر میں تبدیلی لے آئیں، اپنے بچوں کو اس چیز کو تربیت دیں، ان کو سمجھائیں کہ جب بھی وہ روڈ کے اوپر نکلیں تو سیف ڈرائیونگ پریکٹسز کو یقینی بنائیں، اپنے گھروں میں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، سوشل مارکیٹس جو ہیں ان کے اندر بات ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری آگاہی اگر ہم اپنے اس سوسائٹی کے اندر پیدا کر لیتے ہیں، اور ہمیں جو مین ذمہ داران ہیں، چاہے وہ گھر کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ کمرشل مارکیٹ کا کوئی ذمہ دار ہے،
سارے کے سارے اگر اپنی ذمہ داری کو ادا کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جو واقعات ہیں ان میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ایشیا اردو کو اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ آپ کا یہی کہنا ہے کہ دیر آئے درست آئے، جب تک ہم ٹریفک قوانین کی پاسداری پر عمل نہیں کریں گے یا سیفٹی آلات جو ہیں وہ اپنے بر وقت جو ہے ان کا استعمال نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے ہم حادثات سے جو ہے نہیں بچ پائیں گے۔ تب تک اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔